بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ ہم جو ہے وہ ٹاپ سٹوریز کی بات کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں کہ نئی دلی میں بھارتی فضائیہ کا ہیلی کاپٹر تامل ناڈو میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنرل بپن راوت سمیت 13 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں جنرل بپن راوت کی اہلیہ بھی شامل ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں جو ہے بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت ان کی اہلیہ سمیت 14 افراد سوار تھے۔ بتا دوں میں آپ کو کہ جو عہدہ ان کے پاس تھا وہ ان کے آرمی کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ 11 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، جس میں سے 2 نے جو ہے وہ دوران علاج ہی دم توڑ دیا۔ تصدیق کس نے کی ہے؟ اس کی تصدیق جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ایچ پیناگ نے اپنی ٹویٹ پہ تصدیق کی ہے کہ بپن راوت اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ جنرل بپن راوت نے جو ہے ملٹری کالج میں لیکچر دینا تھا، یعنی کہ میڈیکل کے جو ملٹری کالج تھا وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک لیکچر دینا تھا۔ اس کے جو پہلے جنرل بپن راوت کی ہلاکت یا زخمی ہونے کے حوالے سے خاموشی اختیار کی گئی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر فضائی اڈے سے آرمی ڈیفنس سروسز کالج جا رہا تھا کہ تامل ناڈو میں کور کے قریب جو ہے گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ نے حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ اب اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ اس بپن راوت جو ہے ان کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو چلے گئے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے، جب کسی کو اس طرح سے جو ہے وہ حالت میں مارا جاتا ہے، کیونکہ جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں دکھایا گیا کہ یہ اوپر ہی جو ہے فضا میں ہی ان کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ تباہ ہو گیا، اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ فضا میں جو ہے اس کو آگ لگتے ہوئے دکھایا ہے، جیسے کسی ہتھیار سے جو باقاعدہ اس کو نشانہ لیا گیا ہو۔ اور باقی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس صورتحال میں جب تک کہ کمیٹی کی کوئی رزلٹ نہیں آتا تب تک جو ہے سامنے کوئی بھی بات نہیں آتی، لیکن اکثر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں چھپائی جاتی ہیں ملکوں کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم پس منظر کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بپن راوت کی جو تھی وہ کس کو بپن راوت سے فائدہ ہو سکتا ہے مرنے سے، اور بپن راوت کی موت جو ہے وہ کس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ بڑے عجیب سی بات ہے کسی شخص کے مرنے کی، لیکن جو بات حقیقت ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ کشمیر میں بہت زیادہ ظلم کیا، اور یہ کہ ظلم تو ان کی پوری فوج نے کیا، اور بھارت کے اندر جو بھی حکمران آتے ہیں وہ کشمیریوں پہ ظلم ہی کرتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ بپن راوت کے دور میں بہت زیادہ ظلم ہوا، اور بپن راوت جو ہے وہ مسلمانوں کے بہت خلاف تھا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ بپن راوت جو ہے اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ بپن راوت کے مرنے سے جو فائدہ جن لوگوں کو پہنچ سکتا ہے وہ جتنے بڑے عہدے والے لوگ ہیں، جیسے ان کے بعد آنے والے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک نیوز بہت زیادہ سنائی دے رہی تھی، اور نیوز وہ یہ تھی کہ بپن راوت کا جو ہے وہ بپن راوت اور ان کی اپنی فوج کے درمیان جو ہے وہ ایک باقاعدہ پچھلے دنوں جو ہے ایک نیوز بہت زیادہ، میں آپ کو اس لیے پس منظر بتاؤں تاکہ آپ کو بھی کچھ سمجھ میں آئے جو میں کہنا چاہتی ہوں، اور میں بتانا چاہتی ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس کی یعنی کہ بپن راوت کی جو موت ہے اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے۔ انڈین فوج کے جو درمیان جو ہے وہ تنازعات بڑھ رہے ہیں آپس کے اندر، اور ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بپن راوت جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تینوں جتنے بھی ہیڈ ہیں، یعنی کہ نیوی کے، ایئر فورس کے اور فوج کے تینوں جو ہیڈ تھے ان کے درمیان اور بپن راوت کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ جھگڑا چل رہا تھا، اور ان کے تنازع بڑھ چکا تھا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں اور کہ مودی جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اگر فوج نے بغاوت کر دی تو مودی سرکار کو گھر جانا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ اب آپ غور سے سوچئے گا کہ ان سب سے جو ہے فائدہ کس کو ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن بالکل قریب ہے، اور دوسری بات اور پھر آگے کے بعد اگر ہم یہ کرتے ہیں تو چائنا کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ چائنا نے اڑا دیا، اس سے پہلے بھی جی بڑے طیارے تباہ کیے چائنا نے، انڈیا کے اپنی ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ طیارے تباہ کرتا رہتا ہے چائنا، لیکن ہوا یہ ہے کہ چائنا کو کیا ضرورت ہے کہ بپن راوت کو مارے؟ چائنا اگر مارتا تو مودی کو مارتا، چائنا اگر مارتا تو دوسرے جو ہے وہ ہیڈز کو مارتا، نیوی کے ہیڈ کو مارتا، ایئر فورس کے ہیڈ کو مارتا، یا پھر یہ کہ آرمی کے ہیڈ کو مارتا، لیکن ان میں سے انہوں نے بپن راوت کو کیوں مارا جو کہ انتہائی بیکار آدمی ہے؟ بھلے اس کے پاس جو ہے وہ بڑا عہدہ موجود ہے، لیکن اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ وزیر خارجہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے عہدے پہ اس وقت لوگ بیٹھے ہیں سارے کے سارے ان سے چائنا کی ٹکراؤ ہے، اور چائنا جو ہے وہ بپن راوت کو کیوں خالی مارے گا؟ تو سوچنے والی بات یہ ہے نا۔ اب لیکن ان کے اپنے ہی اندر سے جو ہے اپنے ملک سے بپن راوت کے درمیان میں
اور ان کے اپنے ملک سے جو کچھ لوگ تھے ان کے درمیان جو ہے وہ تنازع جھگڑا چل رہا تھا، اور ان کی فوج میں سے لوگوں نے یہ اس کے جو ہے وہ اس کی موت کا سبب ہو سکتے ہیں۔ باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو اگر ہم پس منظر پیچھے سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کو اس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب پاکستان پہ الزام لگانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی کمیٹی انہوں نے تشکیل دے دی ہے، انہوں نے ڈائریکٹ پاکستان پہ الزام نہیں لگایا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایشو ہے، کوئی ایسا پرابلم ہے جو یہ آپس میں جانتے ہیں۔ لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے فیوچر میں۔ تو بپن راوت جو ہے ان کو وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور ان کو جو ہے تقریباً ان کے ساتھ 13 لوگ، ان کو ملا کے 13 لوگ جو ہیں ایک جہاز میں ہلاک ہو گئے ہیں ان کی وائف کے ساتھ۔ صرف ایک آفیسر زندہ بچے جو ہسپتال میں جو ہیں زیر علاج ہیں۔ اچھا، بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 میں سے صرف ایک آفیسر خوش قسمتی سے زندہ بچ گئے۔ گروپ کیپٹن ورون سنگھ اس وقت شدید زخمی حالت میں ہے اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ تو یہ ہے ابھی تک کی نیوز، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔